لیکن چونکہ سلمان نے نبی کو ویسا مانا جیسے علی نے بتایا، قمبر نے علی کو ویسا مانا جیسا نبی نے بتایا۔ فضہ کسی کا کوئی لنک؟ ایک روایت کے مطابق سندھ سے بھی تھی، ایک روایت کے مطابق حبش۔ کوئی ہے حبشی یہاں؟ نہیں ہے۔ اگر سندھ سے بھی ہیں تو پہلے پورا ہند بھی سندھی مشہور ہوتا تھا، لیکن میں تو یہ بتاؤں کہ ہماری کوئی رشتہ داری جناب فضہ سے قبل از اسلام، جہاں تک میں آپ کے اذہان کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ہم کیوں ان کا قصیدہ پڑھتے ہیں، کیوں ان کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اور ایک بات اور سن لیجئے میری ماں اور بہنیں بھی توجہ فرمائیں، یہ بھی کنسیپٹ اور تصور بالکل غلط ہے کہ فضہ پہلے ہی دن سے وہی فضہ تھی جسے آپ اور ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ جو آج کی فضہ ہیں یہ پہلے دن سے وہ والی فضہ نہیں ہے۔ کہ جن کے لیے ملتا ہے ما تکلمت 20 سنہ الا بالقرآن، فضہ نے 20 سال تک گفتگو ہی نہ کی مگر وہ بولی جو قرآن بولتا تھا۔ کہاں سے بول رہی تھی فضہ؟ قرآن۔ کہاں سے بول رہی تھی فضہ؟ قرآن۔ کہ یہ قرآن کا معجزہ نہیں تھا بلکہ قرآن ناطق فاطمہ زہرا کی کلیزی کا معجزہ تھا۔ قرآن کا معجزہ نہیں تھا۔ اچھا چلیے کچھ باتیں منبر پہ جسارت کے طور پہ بیان کرنے کو دل چاہتا ہے، چونکہ میں نے عرض کیا کہ اپنے بارے میں مجھے چیلنج کا حق نہیں ہے۔ اگر اس قرآن صامت کا معجزہ تھا تو آپ اور ہم بھی بول لیں۔ قرآن تو یہاں بھی ہے، ابھی یہی رکھا ہے سامنے، کلام اللہ قرآن مجید کا، چونکہ صرف قرآن لیا لہذا اتنا ہی ملا جتنا لینا چاہا، اور جنہوں نے قرآن صامت کو قرآن ناطق سے لیا، جنہوں نے قرآن صامت کو قرآن ناطق سے لیا، فضہ وہی فضہ تھی۔ اسٹڈی کیجئے گا، مطالعہ کیجئے گا۔ 20 سال متواتر، چونکہ فاطمہ ام ابیہا کے ذیل میں مجھے بہت سی باتیں عرض کرنا تھیں، کیونکہ موضوع بن گیا تھا، لیکن نبی کریم کے دائرے سے جو آپ کا پیغام تھا اور سسکتی ہوئی انسانیت میں جو آپ نے کارنامے پیش کیے، اس میں یہ نام سرہائے فہرست ہیں۔ جناب سلمان کا نام کوئی عام نام نہیں ہے، جناب قمر کا نام کوئی عام نام نہیں ہے، جناب بوذر کا نام کوئی عام نام نہیں ہے۔ یاد دلائیے گا انشاءاللہ ان پر گفتگو کی جائے۔ جناب فضہ کوئی عام خاتون نہیں ہے۔ حسنی مبارک تحریر کرتا ہے، روایت ہے کہ میں حج پر جا رہا تھا، قافلے سے میں دور ہو کر کسی حاجت کے لیے رکا، میں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ جنگل میں حیران پریشان ہے۔ میں ڈرا، میں نے سوچا کہیں جن نہ ہو، کہیں دوسری مخلوق نہ ہو جہاں بیابان ہو۔ میں نے سوال کیا کہ تم انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے؟ سوال عام زبان میں ہے۔ حسنی مبارک کہتا ہے کہ مجھے جواب ملا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ سنیے قرآن، لیکن قرآن والوں کے در سے سنیے، اس کا لطف ہی اور ہوگا۔ وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ بنی آدم میں سے ہیں، جن میں سے
لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر. کرم ہے معبود کا، ہم نے مکرم قرار دیا. یہ وہ انسان نہیں ہے جو نالی پہ پڑا ہوا شراب پی رہا ہے جسے اللہ نے پیدا کیا. وہ اپنی اصلیت کو بھول چکا ہے. اللہ نے کہا ہم نے تو مکرم بنایا تھا، ہم نے تو تجھے باعزت قرار دیا تھا. لقد کرمنا، مکرم قرار دیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو، کیا مقصد ہے، کہاں جا رہی ہو؟ جب میں سمجھ گیا کہ اب انسان ہے تو میں مطمئن ہوا، ورنہ جن سے تو آدمی ویسے ہی گھبرا جاتا ہے. آواز آئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. اللہ نے لوگوں پر اپنے گھر کا حج فرض کیا. تو کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا یہ مومنہ حج کے لیے جا رہی ہے. اب میں نے جسارت کر کے پوچھا کہ کیا تم راستہ بھول گئی ہو؟ جواب ملا من یہد اللہ فلا مضل لہ. جس کو اللہ ہدایت کرے اسے گمراہی کون دے سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیجو پر محمد آل محمد. اس پڑھنے میں صرف میرا ہی ہاتھ نہیں ہے، آپ کے جوش کا بھی حصہ ہے، آپ کے خروش کا بھی حصہ ہے، میری ماں اور بہنوں کے سکوت کا بھی حصہ ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ برابر میرے سفر میں شامل ہیں جو شہزادی زینب کبریٰ کی خدمت میں ہم پہنچیں گے عاشور تک. من یہد اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ کی طرف ہدایت ملے. اس کے بعد کہنے لگا کہ چونکہ آس پاس کوئی قافلہ نہیں تھا، میں نے سوچا کہ قافلہ دور ہے ان کا، اپنے اونٹ کے اوپر میں انہیں بٹھا لوں. دیکھیے درس، دیکھیے شہزادی کے در کا درس ہے کہ میں انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا لوں. میں نے اونٹ کو بٹھایا، اپنے آپ بیٹھا رہا اور کہا کہ آپ اونٹ پر سوار ہو جائیے. تو اسے نہیں پتا تھا کہ یہ در زہرا کی عطا ہے. جواب دیا لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا. اگر جہان میں کئی خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. کہ بس میں سمجھ گیا کہ نامحرم کے ساتھ اونٹ پر نہیں بیٹھ سکتی. کہ میں اترا اور میں نے جناب فضہ کو سواری پر سوار کیا اور میں چلا کہ تھوڑی دور بعد میں نے دیکھا کہ قافلہ ہے. جیسے ہی قافلہ دیکھا تو میں نے معلوم کیا کہ اسی قافلے کا آپ حصہ تھی، اور اگر اسی قافلے کا آپ حصہ تھی تو کون ہے جو آپ کا وارث ہے اس قافلے میں؟ اب دیکھیے شہزادی کے در کا فخر دیکھیے، شرف دیکھیے. وہ فضہ کہتی ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ نے مال اور بیٹوں کو دنیاوی زینت زندگی کے لیے بنا کر بھیجا ہے. کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ اس محترمہ کے بیٹے اس قافلے میں موجود ہیں. ما تکلمت 20 سنہ الا بالقرآن. یہ بی بی وہ ہے جس نے 20 سال تک کلام نہیں کیا مگر وہ بولی جو قرآن سے بولتی. تو میں نے جب نام پوچھا تمہارے بیٹوں کے نام کیا ہیں تو انہوں نے 4 ایسی آیتیں پڑھی. تو میں نے وقت کے اعتبار سے میں تیزی سے آگے بڑھوں کہ جس میں ایک جناب داؤد کا نام، ایک رسول اسلام محمد مصطفیٰ کا نام، ایک موسیٰ کا نام، ایک یحییٰ کا نام. اب میں نے 4 نام لے کر جب آواز دی تو 4 بیٹے نکل کر آئے. اور جب 4 جوان نکل کر آئے تو میں نے پوچھا یہ خاتون کون خاتون ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، یہ خاتون سیدہ کی کنیز ہماری ماں فضہ ہے. کہا یہ قرآن ہی سے بولتی ہیں؟ کہاں جب سے انہوں نے شہزادی کی کنیزی کا شرف حاصل کیا ہے. ایک صلوات بھیج دے بر محمد